عشق آتش قسط نمبر 4۔ وہ بھی ایک سہانی شام کا منظر تھا۔ گرم گھاس پر بڑی ہوئی ٹرے تھامے وہ سیج سیج قدم اٹھاتی لون میں رکھی چیئرز کی طرف بڑی چلی آ رہی تھی، جن پر براجمان اظہر فاروقی اور نور الہادی دنیا معافیہ سے بے خبر نہ جانے کن باتوں میں الجھے تھے۔ ان دونوں نے ہی اس کی آمد کو محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ نور الہادی تو اس وقت چونکہ جب ٹرے رکھنے کے لیے جھکتے ہوئے اس کا کہانی دوپٹہ شانے سے سرک کر گھٹنے پر رکھے اس کے ہاتھ پر آ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ کندھے پر ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں بڑا سا کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ایک دم ہی اپنے سامنے پھیلا لیا۔ وہ سن سی ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اظہر فاروقی نے اسے اپنی طرف کپ بڑھاتے نہ دیکھا، اور نور الہادی کو بھی اس کی حرکت اچھی نہیں لگی۔ وہ خود کو بولنے سے روک نہ پایا۔ بابا جان، وہ آپ کو کپ پکڑا رہی ہے۔ اظہر فاروقی نے ذرا سا اخبار کا کونا نیچے کرتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا، ٹیبل پر رکھ دو نا بیٹا۔ اور پھر سے اخبار اپنے سامنے کیا۔ اس نے کپ ان کے سامنے رکھا اور اسی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ ہر بار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی کیفیت اتنی ہی شدید ہو جایا کرتی تھی۔ نور الہادی اس کی اس قدر حساسیت پر اکثر حیران اور کبھی کبھار تو پریشان ہو جاتے۔ اسے اس ٹرانس سے باہر لانے کے لیے نور الہادی نے کپ اٹھا کر اس کے سامنے کیا اور اپنی عادت کے مطابق بشاشت سے بولے کہ شام کی چائے پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور سادگی سے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر گھون گھون پینے لگی۔ گھر میں بیکار بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ انہیں لگتا تھا اس کی حد سے بڑھی ہوئی حساسیت کی وجہ تنہائی ہے، حالانکہ گھر میں بابا جان اور خود وہ موجود تھے، مگر نور الہادی اپنی مصروفیت کی وجہ سے ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے، اور بابا جان گو کہ ریٹائرڈ تھے مگر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا یونیورسٹی جانے سے اس کی تنہائی ختم ہو جائے گی اور پھر شاید اس کی جذباتیت بھی کم ہو جائے، مگر اس نے فوراً ہی ان کے خیال کو مسترد کر دیا۔ بی اے کر لیا کافی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹوک کر بولے۔ بس کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ بس کیا؟ وہ کبھی کبھار ہی بڑے پن کا رعب جھاڑتے تھے، اور جب ایسا کرتے بڑے آرام سے مروب ہو جاتی، جیسے ابھی ہو گئی تھی۔ وہ اسی لہجے میں بولے، میرا خیال ہے ایڈمیشن تو اوپن ہو چکے ہوں گے، میں کس دن فارم لے آؤں گا، تم بس فل کر دینا۔ مگر ہادی بھائی، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ وہ منمنائی۔ کیوں؟ ان کا انداز ہنوز وہی تھا۔ مجھے کورس کی کتابیں اچھی نہیں لگتی۔ بڑا معصوم سا انداز تھا۔ نور الہادی مسکرا دیے۔ پھر کیا اچھا لگتا ہے؟ بتاؤں؟ وہ اسی بھول پن سے جوش سے بولی۔ پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر شروع ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دور تک پہلے آسمان کو دیکھا، کہا، مجھے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس میں اڑتے بادل اور پرندوں کی چہکار، سورج کی کرنیں، چاند کی چاندنی، پھول، تتلی خوشبو، صحرا میں بہتی ہوا کی آواز، سمندر کی لہریں، سردیوں کا موسم۔ بولتے بولتے وہ اچانک ہنس پڑی۔ پھر انہیں دیکھ کر بولی، ہادی بھائی، مجھے زندگی اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنس پڑے، مگر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ پھر اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھاس پر بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جو لاتعلق سے اخبار میں گھومتے۔ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اظہر فاروقی کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ انہوں نے اخبار اٹھا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹس کونسل میں نوموس مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا، اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے آخر میں اس کا لہجہ منت بڑا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں۔ انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا تھا۔ اسی سے حوصلہ پکڑ کر بولی، مگر تھوڑی دیر کو تو جا سکتے ہیں بابا جان، یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے، اور اس بہانے سے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں، اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ سی اسکیپس بھی بنائے ہیں، اور کیلی گرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینوں میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں، اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ہی ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ کیا ہو جاتا اگر بابا جان اس کا دل رکھ نہیں کھاتے، کچھ دیر چلے جانے کی ہمیں بھر لیتے؟ نور الہادی نے تعصب سے سوچ کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو نور الہادی کو صاف نظر آئے تھے۔ نور الہادی بے چین ہو کر اٹھے اور اس کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور کچھ کہنے ہی چاہتے تھے کہ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور اٹھ کر یوں ہی رخ پھیرے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں سمیت بیڈ پر چت لیٹے نور الہادی کو اپنی کنپٹیوں پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھے، اپنے چہرے پر سے آنسوں کو صاف کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پوروں پر ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے، وہ 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہی ہیں۔ بے بس تو نہیں تیری یادیں؟ تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا؟ ضبط کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوں کو کہیں چھپا لینا، کانپتی ڈوبتی صداؤں کو چپکی چادر سے ڈھانپ کر رکھنا۔
بے سبب بھی کبھی ہنسنا جب ہو بات کوئی تلخی کی، موضوع گفتگو بدل دینا، بے سبب تو نہیں، تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے اٹھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ پھر اظہر فاروقی چند لمحوں بعد اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھتے اظہر فاروقی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا۔ ہاتھ میں بکے پکڑے تانیہ نے ہسپتال کے انفارمیشن کاؤنٹر پر شیان کے فادر کا نام بتا کر ان کا روم نمبر پوچھا۔ روم نمبر 5۔ دبلی پتلی لڑکی نے کمپیوٹر سے چیک کر کے اسے بتایا۔ تھینکس کہہ کر تانیہ لفٹ کی طرف آئی۔ لفٹ سے نکلتے ہی تانیہ کو سامنے سے فائزہ آتی دکھائی دی پاس آنے پر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو؟ گھر۔ فائزہ نے جواب دے کر پوچھا، مگر پرسوں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کا کہہ کر تم تو غائب ہی ہوگی۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس نے کہا۔ فائزہ گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے روم میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی تانیہ نے شیان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر کے وہ بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف آگے بیٹھ کے ساتھ ہی رکھی میز پر بکیں رکھ کر اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ اپنے پیچھے سے شیان کی بھاری آواز سن کر وہ سنبھل کر پلٹی، کوشش کر کے حیران ہوتے ہوئے بولی، تم؟ پھر قصدن مسکرائی، سوری، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی کہ ان کا تعارف کروائے گی۔ خود سے وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ شیان کی مدر ہیں یا کوئی رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کی آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے دانستہ ان سوالوں سے آنکھ چڑھاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں ہماری آواز سے انکل کی نیند خراب ہوگی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تو تانیہ اور شیان بھی آگے پیچھے باہر آ گئے۔ تانیہ فائزہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شیان دیوار سے کمر ٹکائے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے، اس کا حلیہ رف سا تھا۔ کالے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے۔ تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسیٹ ہو؟ آخر اس نے بات شروع کی۔ ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر ان کی طبیعت نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ تانیہ نے دل سے کہا، آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا، کچھ خاص نہیں۔ تو کرو نا، اور کتنا انتظار کرو گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا MBA کی ڈگریاں ملتے ہی تم دونوں ڈولی میں بیٹھ جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے ٹاپک شروع کیا ہے۔ اس خیال سے تانیہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ گئی، تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال رکھو، کتنا ارمان ہے انہیں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں سے ہی 3 سال بڑے ہو، پہلے تمہاری شادی ہوگی، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ میں اس کی شادی تک انتظار نہیں کرنے والی۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں، وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے ہی بول گئی۔ زبردست۔ شیان کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید تانیہ کے دل میں تھی بھی تو اس وقت ختم ہو گئی۔ شیان کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد۔ وہ جذبس ہو کر بولی، شادی میں بلاؤ گی نا؟ آف کورس، اور بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو سکتی ہے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو شیان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اچھا فائزہ، میں اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شام کو فون کروں گی، بائے۔ وہ کہہ کر شیان کی طرف دیکھے بغیر تیز سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شیان کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑا اسے لمحہ لمحہ خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شیان، تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی ہی نہیں۔ اس کی آواز میں تپش محسوس کر کے شیان نے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، محبت کرتا ہوں، اس لیے تو۔ پھر ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ تب تو مجھے تم پر غصہ نہیں، ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والے کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں، ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اور شیان شکستہ سے انداز میں وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ انٹرنس سے اندر پیر رکھتے ہی تانیہ نے ڈائننگ روم سے آتی آوازوں کو سنا۔ وہ وہیں رک گئی۔ اندر مریم کے مہمان آئے بیٹھے تھے۔ اندر سے آتی آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ روسا بھی ڈائننگ روم میں موجود تھی، مگر وہ اس وقت کسی میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈائننگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لاؤنج کی سیڑھیاں ٹھیک ڈائننگ روم کے سامنے تھیں، اور یہی سیڑھیاں اس زینے تک جاتی تھیں جس پر تانیہ کا کمرہ تھا۔ اب اگر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں تک آتی تو کھلے دروازے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ تانیہ کچھ سوچ کر دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ لون کا چکر کاٹ کر وہ قیصر فاروقی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی۔ اب اس کے سامنے سیاہ ابنوس کا بے حد لمبا اور کافی چوڑا منقش دروازہ تھا، مگر اس دروازے کے دونوں پٹون کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے تانیہ کچھ زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی تانیہ پر جیسے طلسم ہوشربا کا کوئی بھاپ کھلا تھا۔ کم از کم تانیہ کو یہ جگہ کسی جادو نگری کی طرح ہی لگا کرتی تھی۔ قیصر فاروقی کا یہ پورشن باقی گھر سے الگ تھلگ تھا اور تقریباً
ना इस्तेमाल होने वाला था। तानिया ने कदम उठाया और वसीع हॉल में आ गई। हॉल के दोनों जानिब आमने सामने 2 दरवाजे थे। बाईं तरफ का दरवाज़ा डाइनिंग रूम में खुलता था, इसके एक जानिब किचन मौजूद था। डाइनिंग रूम में दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा था जो राहदारी से जुड़ा था, जिसके आगे लाउंज था। दूसरा दाएं जानिब का दरवाज़ा एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचता, जिसके आगे सिटिंग रूम और इससे आगे लाउंज था। लाउंज में बाएं जानिब वज़ा फ़ारूकी का कमरा, इसके साथ ही लाइब्रेरी से मलहक स्टडी थी, जबकि दाएं जानिब रिहायशी कमरे थे। दाएं जानिब से ही सीढ़ियाँ ऊपर के कॉरिडोर तक जाती थी, जहाँ दोनों जानिब कमरों की कतारें थीं। यानी अगर कोई इस हॉल के एक दरवाजे से निकलता तो बूढ़े कैसर फ़ारूकी का चक्कर काट के वापस यहीं आ पहुंचता। इस पोर्शन की ये अनोखी खसूसियत थी कि वो बिग बक घर के हर हिस्से से जुड़ा भी था और पूरे घर से अलग भी था। हॉल के दाखिली दरवाजे के सामने दबेस कालीन का बड़ा सा टुकड़ा था, जिसके साथ रखा लकड़ी का आरामदा फर्नीचर इसे नशिस्त गाह का रूप दे रहा था। दाएं तरफ की दीवार पर बड़ा सा आईना था, जिस पर आर्ट वर्क किया गया था। आईने के नीचे एक छोटी मेज के साथ 2 कुर्सियां थीं, जबकि हॉल के बाकी दीवारों पर भी कई तरह की पेंटिंग्स आवेजा थीं और छत से बड़ा सा झूमर लटक रहा था। नाक की सीध में थोड़ा आगे जाकर सीढ़ियां थीं, जिनके बाएं जानिब एक ऊंचा लकड़ी का स्टूल था, जिस पर घूमने वाले डायलर के साथ पुरानी तर्ज का फ़ोन रखा था, मगर इस फ़ोन का कनेक्शन निकाल दिया गया था। सीढ़ियों के ऊपरी जीने के सामने एक दरवाज़ा था, जिसके दोनों पटों से लटकती जंजीर में ताला लगा था। ताने ने हमेशा यही सुना था कि वो कमरा स्टोर रूम है। जगह इतनी कुशादा थी और दरवाजे से सीढ़ियों का फासला इतना ज़्यादा था कि जीने वाले कमरे की बालकनी इमारत के सामने की तरफ से दाएं जानिब खुलती थी। वैसे तानिया के लिए तो स्टोर रूम में बालकनी की मौजूदगी काफ़ी हैरानकुन थी, जबकि बालकनी में बड़ा सा लकड़ी का झूला था और छत से विंड चार्म्स लटक रहे थे, जिनका मध्यम संगीत चांदनी रात में मबहूत कर दिया करता था। और इजाफी हैरत की बात तो ये थी कि बालकनी में रखे गमलों में लगे पौधे और मॉर्निंग ग्लोरी की खूबसूरत बेल हरी भरी थी, लेकिन ताने ने कभी किसी को इन्हें पानी देते नहीं देखा था। घर के किसी फर्द से तो पूछना ही बेकार था, मगर नौकरों से भी एक आध बार इसने जानना चाहा था तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो कभी इस कमरे में नहीं गए। इस हाल के तमाम दरवाजे, सीढ़ियों और जीने की रीलिंग हद तो ये है कि तमाम फर्नीचर भी मनकफ अबनूसी लकड़ी का था। यूँ तो सारा कैसर फ़ारूकी ही सफ़ेद संगमरमर से बना था, मगर स्याह और सफ़ेद का ये पुरकशिश इम्तजाज घर के और किसी हिस्से में नज़र नहीं आता था। ऐसा लगता था कि वक्त के साथ साथ बाकी घर की रेनोवेशन तो होती रही, मगर इस हिस्से को जानबूझकर हाथ नहीं लगाया गया। यहाँ वक्त को कैद कर दिया गया था। हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर दाएं तरफ के दरवाजे से गुजरकर डाइनिंग रूम में आते तानिया को महज चंद सेकंड ही लगे थे, मगर इसे यूँ लगा जैसे एक अहद से गुजर आई हो। लाउंज में कदम रखने से पहले इसने डाइनिंग रूम से आती आवाज़ पर ध्यान दिया। वो सब बदस्तूर गपशप में मसरूफ थे। ताने इत्मीनान से अज़हर फ़ारूकी के कमरे तक आई और दस्तक देने वाली थी। किसी ने कहा, कर्नल साहब अपने कमरे में नहीं है। ताने ने मुड़कर बहादुर को देखा, जो डाइनिंग रूम में चाय लेकर जाता इसे देख कर रुक गया था। कहाँ गए हैं? उसने पूछा। ज़मीनों पर गए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। आपका कुछ काम था तानिया बीबी? नहीं, तुम जाओ। ताने ने से जाने को कहा और फिर खुद ही इसे आवाज़ देकर रोक लिया। बहादुर जी, तानिया बीबी वो रोबोट की तरह वापस मुड़ा। जब मेहमान चले जाएं तो मुझे बता देना, मैं दादी जान के कमरे में हूँ। ठीक है जी। वो कहकर चला गया तो तानिया दरवाज़ा खोलकर कमरे में गई। कुछ देर तक तो वह यूं ही खड़ी रही, जैसे सोच रही हो कि अब क्या करे। फिर इसने हैंडबैग बेड पर डाला और खुद भी जूते उतार कर आराम से लेट गई। वो जिस दावे से लेटी थी, आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर इसकी आंखों के सामने थी। करने को और तो कुछ नहीं था। वो यूं ही तस्वीर को देखने लगी। तस्वीर किसी 19-20 साल की नौजवान लड़की के चेहरे का क्लोजअप थी। कुशादा पेशानी पर तीखे आईब्रो, कमान की तरह काटदार बड़ी बड़ी सुनहरी माइल गलाफी आंखें, जिन पर कमदार पलकों की घनी झालर थी। तुमा नाक, गाल सुर्खी माइल बड़े बड़े थे। होंठ गुजार और ठोड़ी कदरे बारीक थी। चेहरे की रंगत कंगनी थी, जिसके अतराफ में शहद जैसी रंगत वाले सिल्की लंबे बाल बिखरे हुए थे। कानों में मोतियों की अबेजे लटक रहे थे और कंधों पर बड़ा सफ़ेद दुपट्टा भी नजर आ रहा था। वो जो भी थी बिलाशुबा हसीन थी, मगर हुस्न भी तो 2 तरह का होता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आंखें चुंधिया जाती हैं, क्योंकि कुछ और नजर ही नहीं आता। फिर जब वो आंखों से ओझल हो जाते हैं तो जहन यूं हड़बड़ा कर जागता है जैसे नींद से जागा हो। फिर जितनी बार इन्हें देखा जाए अपनी कशिश खोते जाते हैं। अलबत्ता कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो आंखों को चुंधियाते नहीं बन लेते हैं, क्योंकि फिर किसी और तरफ देखने को दिल ही नहीं चाहता। फिर चाहे वो आंखों से ओझल हो जाए, इनका असर बाकी रहता है। और जितनी बार वो सामने आई, लगता है पहली बार देख रही हूँ। इस लड़की का चेहरा भी इन चेहरों में से था जिनसे नजर नहीं हटती, बिल्कुल इसी तरह जैसे अब ताने की नजर नहीं हट रही थी। ताने ने कई बार देखा था कि अज़हर फ़ारूकी किसी बुत की तरह बैठे घंटों इस तस्वीर को तक करते थे। इनकी महवियत पर तानिया को हैरत हुआ करती थी, लेकिन अब खुद इस तस्वीर को देखते हुए बिल्कुल महू हो चुकी थी। मगर इसकी महवियत की वजह महज इस लड़की का हुस्न नहीं था,
तान्या ने वो तस्वीर तो सैकड़ों बार देखी थी, मगर तस्वीर वाली को कभी नहीं देखा था। फिर भी पता नहीं क्यों इसे ये चेहरा बहुत मायूस लगता था। इसके ज़हन में वो सवाल सर उठा रहे थे जो बचपन में इस तस्वीर को देखकर इसके ज़हन में आते थे। वो कौन है? इसकी तस्वीर इस घर में क्यों लगी है? इसका इस घर के मकीनों से क्या ताल्लुक है? मगर तान्या जानती थी कि इन सवालों को सोच लेना जितना आसान है, इनके जवाब जान पाना इतना ही मुश्किल। इसे याद था एक बार जब वो बहुत छोटी थी तो इसने मरियम से पूछा था, मामा वो लड़की कौन है जिसकी तस्वीर दादा जान के कमरे में लगी है? तुम्हें उसके बारे में जानना है? वो एकदम गैज़ो गज़ब से बोली। तान्या ने चाहा इनकार कर दिया, मगर नन्ही सी बच्ची सहम कर हाँ में सर हिला बैठी। फिर क्या था? मरियम ने झपट कर इसका बाजू अपनी यानी गिरफ्त में ले लिया और उसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। नूरुल हादी ने मरियम को इस हरकत पर डांटा और कोने में खड़ी दहशत से कांपती तान्या के पास आए। वो इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि रो भी नहीं पा रही थी और रोने की कोशिश में इसके हलक से लाई यानी आवाज़ ही निकल रही थी। 5-6 साल की बच्ची को गोद में उठाकर सोफे पर आ बैठे। कितनी ही देर तक नूरुल हादी से अपने सीने से लगाए थपकते रहे। वो कभी इनके बालों में उंगलियां चलाते, कभी इसके मसले के गालों पर प्यार करते। बहुत देर बाद कहीं जाकर वो नॉर्मल हुई थी, मगर इसके जहन में खौफ बैठ चुका था। फिर कुछ दिन बाद अज़हर फारूकी ने इसे बहुत नरमी से समझाया कि वो कभी तस्वीर वाली लड़की के बारे में कोई बात नहीं करेगी। इसका खौफ कुछ और गहरा हो गया। फिर इसने खौफ के मारे कभी इस लड़की का जिक्र ही नहीं किया। वक्त के साथ साथ तान्या का खौफ तो खत्म हो गया, मगर वो ये भी समझ गई कि वो लड़की चाहे जो भी हो, इसका जिक्र शजर ममनूहा है। फिर ऐसे सवाल करने का क्या फ़ायदा जिनका जवाब ही ना मिले। सोचकर इसने कभी इस लड़की के बारे में अपने ज़हन में तजस्सुस पैदा ही नहीं होने दिया। भला अगर दादा जान के कमरे में किसी लड़की की तस्वीर लगी है तो लगी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? एकदम से तान्या को एहसास हुआ जैसे वो इस लड़की के बारे में सोचकर अपना वक्त ज़ाया कर रही है। वो बेजारी से रुख बदल कर उठ बैठी। कोई फ़ायदा नहीं, कोई कभी नहीं बताएगा कि ये कौन है। इसने कुफर से अपना सर झटका और बेड से उठने ही वाली थी कि रटक कर रुकी। इसकी नज़र दादा जान की स्टडी टेबल पर रखी डायरी पर इत्तफाकन ही पड़ गई थी। लोग डायरी लिखते हैं, मगर इसने दादा जान को हमेशा डायरी पढ़ते देखा था। देखो तो इस डायरी में क्या लिखा है। इसके अंदर तजस्सुस जागा। टेबल से डायरी उठाकर वो दोबारा बेड पर आ बैठी। तकिया रखकर नींद दराज होती वो डायरी का पहला सफ़र खोल कर पढ़ने लगी।